بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلام باہو کے ساتھ مہر محمد امین ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ آج آپ دیکھیں گے پروگرام کی 23ویں قسط۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باج حضوری نئی منظوری توڑے لکھ پڑھن سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن جاگن ساریاں راتاں ہوں، باجوں قلب حضور نہ ہووے کڈن سہ زکاتا ہوں، باج فنا نہ رب حاصل باہو نہ تصیر جماتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے قیمتی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں، باج حضوری نئی منظوری توڑے لکھ پڑھن سلاتا ہوں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ حضوری کے بغیر کوئی قبولیت نہیں، خواہ لوگ لاکھ اذانیں دیں لاکھ نمازیں پڑھیں۔ حضوری سے مراد ہر قسم کے خیال سے دل کو خالی کر کے پورے تعلق کے ساتھ علیحدہ ہو کر سارے وسوسے تمام خیالات دل سے نکار کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو حضوری کہتے ہیں۔ یعنی جب نماز کے لیے ذات پاک کے حضور کھڑے ہوں، دل سے تمام دنیاوی معاملات نکال کر دل کو خالی کر کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ہے حضوری۔ تب ہی اصل نماز ہے۔ اگر دل دکان کا حساب کر رہا ہے، عدالت میں زیر سماعت مقدمات میں اٹکا ہوا ہے، کوئی بیوی بچوں سے محو گفتگو ہے، کبھی دکان کا حساب کر رہا ہے، ایسی نماز آپ فرما رہے ہیں کہ منظور نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گٹے گوڈے توتے باروں اندر رہی پلیتی، پہلے ہاتھ کناں نوں لائے پھر نماز تو نیتی، دل کھڈاوے کڑیاں منڈے سجدے کرے مسیتی، رب دے نال وی دنیا دارا 420 تو کیتی۔ یعنی دنیاوی خیال کو بالکل الگ کر کے انسان ہر قسم کی فرقہ بندی کو بھی دل سے نکال دے۔ اگر فرقہ بندی بھی دل میں موجود ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس پہ بھی بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک محلہ 8 مسیتاں کس دی کراں پابندی، ایک پاسے میرے شیعہ سنی ایک پاسے دیوبندی، ایک پاسے میرے رین وہابی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے میرا کوٹھا میری قسمت مندی۔ روزے نفل نماز گزارن جاگن ساریاں راتاں ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر قلب حضور نہیں تو روزے نفل نمازاں اور راتوں کا جاگنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دل کی عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی دنیا کی طرف جھکتا ہے، کبھی حق کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی قوتیں انسان میں رکھی ہوئی ہیں، کبھی خیر کی قوت غالب آ جاتی ہے تو کبھی شر کی قوت غالب ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کیا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہر وقت یہی کیفیت رہے جو کیفیت آپ کی یہاں ہوتی ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں فرشتے لائن در لائن کھڑے ہوں، آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے بےتاب کھڑے ہوں۔ اگر قلب حضور نہیں تو راتیں جاگنے کا فائدہ نہیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، راتیں جاگیں تے شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تینتھی اتے، در مرشد دا مول نہ چھڑ دے، باویں 100 کھاون جتے تینتھی اتے، اٹھ بلیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تینتھی اتے۔ تیسری لائن میں سلطان العارفین فرماتے ہیں، باجوں قلب حضور نہ ہووے کڈن سہ زکاتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نفل نماز اور راتیں جاگنے سے بھی فائدہ نہیں اور سینکڑوں زکاتیں نکالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اور عام آدمی کا زکوٰۃ اپنے انداز میں نکالنا ہوتا ہے، جس کا قلب حضور ہے وہ زکوٰۃ اپنے انداز سے نکالتا ہے۔ حضرت سہل سلوکی رحمۃ اللہ علیہ
صدقہ اور زکوٰۃ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، بلکہ زمین پر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ زمین سے اٹھا لے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ دنیاوی مال و متاع، دنیا کی دولت اور پیسے کی اتنی قدر و قیمت نہیں کہ میں مسلمان بھائی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں اور میرا ہاتھ مسلمان بھائی کے ہاتھ سے بلند ہو اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 80,000 درہم ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زمین پر ایک چادر بچھائی اور اس کے اوپر تمام وہ دینار جو ہیں وہ ڈھیر کر دیے، تمام درہم جو ہیں وہ ڈھیر کر دیے، اور جب تک تمام کے تمام صدقہ کر کے ختم نہ کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں اٹھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، 80,000 درہم جو ہیں وہ خیرات کر دیے۔ آخری لائن میں سلطان الفقر فرماتے ہیں کہ باج فنا نہ رب حاصل باہو نہ تصیر جماتا ہوں۔ جب آدمی پوری طرح سمجھ لیتا ہے کہ دنیا داری کا شعور اسے روحانی حقائق کے سمجھنے میں کام نہیں دے سکتا، اس سے شعور کی نئی سطح درکار ہے تو اسے فنا کہتے ہیں۔ تمام دنیاوی لذتوں، خوشیوں، نفسیاتی الجھنوں اور مہلک خواہشوں سے نجات حاصل کر لینا، نفسانی الجھنوں اور مہلک خواہشوں سے آزاد ہونے کو ہی فنا کہتے ہیں۔ ان اصلاحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک اللہ کی طرف توجہ نہ ہوگی نماز اذانیں بیکار ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ ایسی نمازیں پڑھنے والے کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ توجہ اور خیال حاضر نہ ہو تو شب بیداری اور نوافل کسی کام کے نہیں۔ اسی بات کو پیر وارث شاہ نے یوں بیان کیا ہے: نماز روا ہے بادشاہ اتے، نماز روا ہے بادشاہ اتے، نہیں روا نماز کمینے آتے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ یہ بادشاہ پہ فرض ہے اور عام لوگوں کو فرض نہیں ہے۔ ان کا مطمع نظر یہ ہے، باطن میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں انسان کا خیال، اس کا دماغ جو ہے یہ بادشاہ ہے۔ باقی جسم کے تمام اعضاء، آنکھ، ہاتھ، کان، اس کا پاؤں، یہ اس کے کمی کمین ہیں، یہ اس کے ملازم ہیں، یہ اس کے متحد ہیں، اس کے کمی کمین ہیں۔ نماز بادشاہ کے اوپر فرض ہے، یعنی خیال اور دماغ کے اوپر فرض ہے۔ یہ نماز میں حاضر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کھڑا تو نماز میں ہے اور بادشاہ کہیں اور بھٹک رہا ہے، خیال کہیں اور بھٹک رہا ہے، وہ حاضر ہی نہیں۔ جس پہ نماز واجب ہے، فرض ہے، وہ اگر اندر موجود ہی نہیں، وہ حاضر ہی نہیں، اس کا جسم وہاں کھڑا ہے تو جسم تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمی کمین ہے۔ مثلاً پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، دماغ جو بادشاہ ہے وہ فوراً آنکھ کو حکم کرتا ہے کہ دیکھو کیا ہوا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ کانٹا چبھ گیا ہے۔ پھر بادشاہ جو ہے، دماغ جو ہے، وہ ہاتھ کو حکم کرتا ہے کہ اس کانٹے کو نکالو۔ وہ کانٹا جو ہے، ہاتھ جو ہے، اس کانٹے کو کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے۔ یعنی انسان کا خیال، اس کا دماغ، اس کا بادشاہ ہے۔ باقی اعضاء، باقی تمام جسم کے جز جو ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، اس کے تابع ہیں، اس کے کمی کمین ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ نماز روا ہے بادشاہ اتے، نہیں روا نماز کمینے آتے، کہ اس کو حاضر ہونا چاہیے، جو بادشاہ ہے اس کو اندر موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح روحانی شعور اور احساس کے ساتھ جس کی مرکزی کیفیت خشوع و خضوع اور نیاز مندی ہے، اگر نیاز مندی نہیں، خشوع و خضوع نہیں، تو باجماعت نماز میں بھی وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی جو کہ مقصود ہوتی ہے۔ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ یہ برائیوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، بدعمالیوں سے، فحش کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ تاثیر اسی وقت ہی پیدا ہوتی ہے جب انسان روحانی طور پر شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر دل و جان سے دنیاوی آلودگیوں سے نکال کر نماز ادا کرتا ہے۔ پھر وہ برائیوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ وگرنہ ہم نمازی بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں، باقی تمام برائیاں بھی کیے جاتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے رکھے گئے مسجد میں واٹر کولر کے ساتھ
گلاس کو زنجیر بندی ہوتی ہے کہ یہ گلاس کوئی نمازی چرا کر نہ لے جائے. اگر 200 نمازی ہیں تو اس میں سے 2-4 لوگوں کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، مسجد سے لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے، نہ اس کو سمجھا ہے. وہ جیسے مسجد میں آئے ویسے ہی واپس چلے گئے. تو اسی کو سلطان بہو نے کہا ہے کہ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ اگر پڑھا جائے، اس کا جو انر ہے، جو اس کا خیال ہے، جو دماغ ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اس میں اگر حاضر نہیں تو پھر وہ نہ نماز ہے تو نہ اس کی وہ زکاتیں بھی دے، راتیں بھی جاگتا رہے اور نمازیں بھی پڑھتا رہے. اگر اس میں خشوع و خضوع نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. امام الاولیاء حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں. آپ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کو مخاطب کر کے یوں دعا کرتے، الہی میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں. آواز آتی ہے، عثمان میں نے تمہاری درخواست قبول کی. ہم نماز کے بعد سوائے اللہ کے اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی دے دو، یا اللہ یہ بھی دے دو، یا اللہ ایسے کر دو، یا اللہ ایسے کر دو. نہ نماز میں حضوری، نہ دعا میں بے نیازی. مطلب کی نماز، مطلب کی دعا، بغیر فنا کے رب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہماری جماعتوں میں وہ تاثیر نہیں، ہم اس میں محو نہیں ہوتے، اس میں ہماری کنسنٹریشن نہیں ہوتی. تو یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو. آج کے اس خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں. یہاں پہ موجود ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب. تو آئیے ناظرین آج کا خوبصورت باند ان کی آواز میں سنتے ہیں. باج حضوری نہیں منظوری، توڑے لاکھ پڑھنے روز نفل نماز گزارنے جاگن ساریاں راتاں باجو قلب حضور تے ہووے کڈن سے زکاتاں باج فنا نرب حاصل باہو نا تاثیر جماعتاں